کلام اقبال اور کلام باہو۔ متشم سامعین و حاضرین، اس سال کے ہمارے تمام دروس مختلف شعراء کے کلام کی تشریح قرآن و سنہ کی روشنی میں، تو ایک مرشد کامل کے کیا اوصاف ہو سکتے ہیں؟ متشم سامعین و حاضرین، مرشد کامل کا مطلب ہے ہدایت کا راستہ دکھلانے والا۔ ہدایت کا راستہ کما حق ہو وہی دکھلا سکتا ہے جو خود ہدایت پر ہو۔ متشم سامعین و حاضرین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت میں ایک منصب تھا تزکیہ نفس، اور دوسرا تھا قرآن و سنت کی تعلیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی ظاہری اصلاح بھی فرماتے تھے اور باطنی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ آپ کے بعد یہ ڈیوٹی دو گروہوں کو سونپی گئی۔ ایک گروہ اولیاء کرام کا تھا جنہوں نے مخلوق خدا کے باطن کی اصلاح کی، اور دوسرا گروہ علماء کرام کا تھا جنہوں نے ہمارے ظاہر کی اصلاح کی، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے۔ متشم سامعین و حاضرین، اگر دیکھا جائے کہ مرشد کامل حقیقی معنوں میں مرشد کامل یا پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ ویسے تو بڑے دعوے دار اس معاشرے میں پھرتے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں پیر ہوں، میں اپنے مریدوں کو کنارے لگا دوں گا، لیکن ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے کس کو مرشد کامل قرار دیا ہے؟ بالخصوص دو شخصیتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، ایک ڈاکٹر علامہ اقبال اور دوسرا سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمت۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نہ صرف فلسفی تھے، نہ صرف وکیل تھے، نہ صرف سیاست دان تھے، بلکہ دین کا گہرا علم رکھنے والے سچے سچے عاشق رسول تھے۔ ان کی شاعری میں دو لفظ ملتے، ایک صوفی کا اور دوسرا ملا کا۔ جب لفظ ملا کا بولتے ہیں تو اس سے ان کی مراد ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ عمل کی دولت سے خالی ہوتا ہے، اور جب صوفی کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، محض وہ پیری کا اس نے ایک ڈرامہ رچا رکھا ہے۔ جب اقبال ایسے شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ جو عالم بھی ہے اور ساتھ ساتھ عمل کی دولت سے بھی مالا مال ہے، تو اقبال ایسے شخص کے لیے مرد مومن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اقبال نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو یہاں مرد مومن سے مراد ایسا شخص ہے جو علم کی دولت سے بھی مالا مال ہے اور ساتھ عملی طور پر بھی پختہ ہے۔ اقبال کی اب شاعری پڑھیں تو اس کے اندر جو دو نمبر کے پیر اور صوفی ہیں ان کی بھی وہ کلی کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو فقط دین کے نام پہ، علم کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، عمل سے خالی ہیں، ان کا بھی اقبال تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا اقبال نے ایک جگہ پہ کہا کہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ کہ یہ مولوی جو صرف لوگوں کے کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے اپنی خطابت کا وہ ایک انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، جو عمل سے خالی ہیں، ان کا یہاں ذکر کیا۔ اور آگے وہ صوفی جس کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا وہ صوفی کہ تھا خدمت خلق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد۔ کہا ایک وقت تھا کہ زمانے کے صوفی وہ عالم بھی ہوتے، ساتھ عمل کی دولت سے بھی مالا مال ہوتے، ان میں خدمت خلق کا بھی درد ہوتا اور ساتھ محبت اور حمیت کی دولت سے بھی مالا مال ہوتے۔ کہا جو ہمارے زمانے کے صوفی ان کا حال کیا ہے؟ کہا کہ عجم کے خیالات میں کھو گیا،
یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی ہے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے۔ آگے ایک اور مقام پہ اقبال نے ان دونوں کا موازنہ کیا کہ صوفی اور ملا، پھر ان میں سے اعلیٰ کون ہے؟ اقبال نے کہا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، نظر آتا نہیں وہ مرد مجاہد مجھ کو، جس کے رگ و پے میں ہو فقط مستی کردار۔ اقبال کا جو اپنے ایک تخیل ہے کہ کس طرح کا پیر کامل ہونا چاہیے، مرشد کامل ہونا چاہیے، اقبال نے کہا صرف مرشد کامل وہ نہیں ہوتا جو محض گفتار کا غازی ہو، نہ صرف مرشد کامل وہ ہو سکتا ہے جو احوال کا غازی ہو۔ کہا مرشد کامل وہ ہے کہ جس کے پاس شریعت محمدی کی گفتار بھی ہو اور طریقت اسلامیہ کے احوال بھی ہوں، ان کے ساتھ ساتھ کردار کی دولت سے بھی مالا مال ہو۔ متشم سامعین و حاضرین، اقبال کا اپنا ایک تصور ہے کہ مرشد کامل ایسا ہونا چاہیے جو صرف آستانے پہ بیٹھ کے مریدوں کو ہو کی ضربیں سکھلانے والا نہ ہو، یہ بھی کرتا ہو، آستانے پہ بیٹھ کے اپنے مریدین کی اصلاح بھی کرنے والا ہو، لیکن اس سے بڑھ کر میدان عمل میں نکل کے اسلام کی ترویج، اسلام کی شاعت میں بھرپور کردار ادا کرنے والا ہو۔ اقبال کی خواہش ہے کہ ایسا مرشد کامل ہونا چاہیے جو عمل اور کردار کی دولت سے مالا مال ہو۔ اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہ ہی فقط اندوہ دلگیری، کہ اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ آستانے پہ بیٹھ کے، خانقاہ پہ بیٹھ کے محض ہو کی ضربیں نہیں لگانی، بلکہ ان کے ساتھ اور بھی کام کرنا ہے، میدان عمل میں نکل کے اس امت کی اصلاح کے کام بھی کرنے ہیں، اس کی ترقی کے کام، اس کے عروج کے کام۔ امریکہ کو ہماری ہو کی ضربوں سے تکلیف نہیں ہے، اس کو تکلیف ہمارے نظام سے ہے، اسلامی نظام۔ ایسا مرشد کامل اقبال چاہتا ہے جو میدان عمل میں نکل کے اسلام کا نظام دنیا پہ لاگو کرے، کیونکہ امریکہ میں، یورپ میں، دیگر کافر ممالک میں مساجد کے بننے پہ پابندی نہیں ہے۔ ان کو اگر کوئی چیز کھٹکتی ہے تو اسلامی نظام کھٹکتا ہے۔ اقبال نے ایک نظم لکھی جس کا نام ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اس کے اندر اقبال نے ایک تصور پیش کیا کہ شیطان کی مجلس لگی ہوئی ہے اور شیطان اپنے مختلف شتونگروں کو بلا کے کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے نظام ہیں کسی نظام سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو نظام مصطفیٰ سے خطرہ ہے، اگر خطرہ ہے تو مجھے دین محمدی سے خطرہ ہے۔ دنیا میں بطور نظام مصطفیٰ کا نظام لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کیا کہتا ہے اپنے شتونگروں کی؟ اقبال کہتا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اقبال کہتا ہے کہ شیطان اپنے شتونگروں کو کہتا ہے کہ مجھے اس امت مصطفیٰ سے خطرہ ہے، کہیں یہ بیدار ہو کہ دنیا میں نظام مصطفیٰ کو نافذ نہ کر دے، کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر رائے نے پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموں سے زن مرد آزما مرد آفریں۔ شیطان کہتا ہے اپنے شتونگروں کو کہ جو محمد مصطفیٰ کا آئین ہے، آپ کا جو نظام ہے، اس سے لوگوں کو دور ہٹاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کے تقاضوں سے انسان مجبور ہو کر دنیا پہ اسلامی قانون نافذ کر دیں۔ اگر اسلامی قانون نافذ ہو گیا تو ہمارے جتنے شیطانی نظام ہیں ان کے لیے اسلامی نظام موت ثابت ہوگا، ہمارے سارے نظاموں کا اسلامی نظام خاتمہ کر دے گا۔ اب شیطان کو 2 گروہوں سے خطرہ ہے، ایک علماء کا اور دوسرا صوفیاء کا، کہ اگر یہ دونوں حضرات میدان عمل میں آ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلامی قانون نافذ ہونے سے روک سکے۔ تو شیطان اپنے شتونگروں کو خصوصی طور پر تلقین کرتا ہے
کہ ایک تو یہ جو مولوی صاحبان علماء ہیں ان کو فروع اختلاف میں الجھا دو، اور جو بزرگان دین ہیں انہیں اپنے خانقاہوں تک محدود کر دو، تو شیطان اپنے جو ہیں شتونگڑے ان کو یہی ہدایات دیتے ہوئے کہتا ہے بہتر یہی الہیات میں الجھا رہے۔ علماء کے حوالے سے شیطان کہتا ہے یہی بہتر یہ الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، کہ یہ علماء اپنے اختلاف میں الجھے رہیں، ان کے پاس فرصت ہی نہ ہو کہ یہ اسلامی نظام کی آواز بلند کر سکیں اور زمانے کو اسلامی نظام کی فیوز و برکات بتا سکیں اور حکومتوں پر اسلامی نظام کے قیام کا دباؤ ڈال سکیں۔ ان کو آپس کے مسل کی اختلاف میں الجھا دو۔ اور پھر شیطان کہتا ہے دوسری آواز اگر کہیں سے اٹھ سکتی ہے تو وہ خانقاہیں ہیں، وہ آستانے ہیں، وہاں سے اٹھنے والی آواز بھی بڑی پرزور اور بڑی توانا ہو سکتی ہے، لہذا ان کو بھی اپنے ہی وہ چلے اور اپنے وظیفوں میں لگا دو۔ شیطان اپنے شتونگڑوں کو کہتا ہے کہ مس رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، کہ یہ جو خانقاہوں اور آستانوں والے ہیں ان کو ان کی خانقاہوں آستانوں تک محدود کر دو۔ متشمسہ من و حاضرین، اقبال جہاں پیر کامل کے اوصاف بیان کرتا ہے وہی 2 نمبر جو پیر ہیں ان کی بھی حقیقت واضح کرتا ہے کہ جو 2 نمبر پیر ہیں ان کی نگاہ مریدوں کے دل پر نہیں ہوتی، مریدوں کی جیب پہ ہوتی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ہم کو تو ایک اقبال کی قطع ہے، رباعی 4 اس کے اندر مصرے ہیں جس کا نام ہے باغی مرید۔ اقبال اس کے اندر ایک باغی مرید کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے پیر کے بارے کہتا ہے، 2 نمبر پیر کے بارے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ کہا کہ یہ جو پیر بنے بیٹھے ہیں، گدیاں سنبھالے بیٹھے ہیں، یہ ان کی کوئی محنت نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد محنت کر گئے ہیں، یہ ان کا کھایا اور ان کی محنت کھا رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں گویا یہ کوے ہیں جو عقابوں کے نشیمن پہ بیٹھے ہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اقبال پھر آگے جو پیر کامل ہوتا ہے اس کی بھی شان بیان کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے پیر کامل کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کی نظر دل پر پڑتی ہے، دل کی تاریکی اجالے اور نورانیت میں بدل جاتی ہے۔ اقبال کے زمانے کا، اقبال کے زمانے سے پہلے کہ ایک مغربی فلسفی تھا جس کا نام تھا نتشے، بڑا پڑھا لکھا اور بڑا ذہین، اقبال کو ساری زندگی حسرت رہی کاش وہ مسلمان ہو جاتا۔ اقبال اس کے بارے کہتا ہے او بلا درمان وطا الا نرفت، از مقام عبدہ بیگانہ رفت۔ کہا کہ نتشے ساری زندگی لا الہ تو پڑھتا رہا، الا اللہ محمد الرسول اللہ تک نہ پہنچ سکا۔ آگے اقبال حسرت سے کہتا ہے کاش بودے در زمان احمد، تار رسیدے بر سرور سرمدے۔ کاش یہ نقشِ مجدد الفسانی کے زمانے میں ہوتا تو مجدد الفسانی اپنی ایک نگاہ ولایت نقشے کے دل پہ ڈال کے اس کو لا الہ سے آگے الا اللہ محمد الرسول اللہ تک پہنچا دیتا۔ یہ اقبال کا اس وقت تک نظریہ تھا جب آپ مجدد الفسانی کی مزار انور پہ نہیں گئے تھے۔ جب مزار انور پر گئے اقبال کو مجدد الفسانی کی دہلیز سے، چوکھٹ سے، درگاہ سے فیضان کی خیرات ملی۔ اقبال کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے جس کے میں ذرہ، وہ خاک کے ذرہ زیر افلاک مطلع افلاک، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں ہے پوشیدہ وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ جب اقبال حضرت مجدد الفسانی کی درگاہ پہ آ جاتا ہے، آپ کے فیضان سے مستفید ہوتا ہے۔ اقبال پہلے تو کہتا تھا کہ اگر نقشے مجدد الفسانی کے زمانے میں ہوتا تو وہ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کو بھی سمجھ جاتا، لیکن جب اقبال کو مجدد الفسانی کی دہلیز اور چوکھٹ سے
فیضان کی خیرات ملتی ہے۔ اب اقبال کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر مجذوب فرنگی ہوتا اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ پہلے اقبال کا نظریہ تھا کہ نقشے حضرت مجدد الفسانی کی چوکٹ پہ آ جائے تو اس کی بگڑی بن جائے گی۔ اب اقبال نے کہا اب میں بھی عام نہیں رہا، میں بھی اولیاء کرم کے فیضان سے مستفید ہو چکا ہوں۔ اب میری نگاہ بھی وہ کام کرتی ہے جو اللہ کے ولیوں کی نگاہ کام کرتی ہے۔ میری نگاہ بھی زمانے کے گمراہوں کو ہدایت کے راستے پہ لگا سکتی ہے۔ متشم سامعین و حاضرین، ویسے تو اقبال کا بہت اس حوالے سے کلام اور گفتگو ہے، بہرحال یہ تھوڑا سے آپ کے سامنے تصور آ گیا کہ اقبال کس طرح کا مرشد کامل چاہتا ہے۔ آگے سلطان العارفین سلطان بہو علیہ رحمت کے حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ سلطان بہو کی نگاہوں میں، ایک اللہ کے ولی کی نگاہوں میں ایک پیر کامل کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ یا یوں بات سمجھیے کہ اقبال بظاہر دنیا کی تعلیم میں ایک مہارت تامہ رکھنے والا شخص تھا، اور سلطان العارفین سلطان بہو دینداری کے علم میں مہارت تامہ رکھنے والے تھے۔ ان دونوں شخصیتوں کو ہم ملائیں گے تو ہمارے سامنے ایک خاکہ اور خلاصہ آ جائے گا کہ ولی کامل اور مرشد کامل کون ہو سکتا ہے۔ آج ہر ایک دعوے دار ہے کہ میں پیر کامل ہوں، لیکن ان پیروں کا حال یہ ہوتا ہے، میں جو ہمارے اولیاء کاملین ہیں معذرت سے ان کی بات نہیں کر رہا، یہ 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں جو 20 مریدوں کو قتل کر دیتے ہیں اس بات پر کہ ہم تمہارے گناہوں کو جھاڑ رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں۔ ہم ایسے پیروں کی بات کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جنہیں سیدھی نماز نہیں آتی، انہیں قرآن و سنہ کی تعلیم سے بھی بے خبری ہے اور نام کے پیر بنے پھرتے ہیں۔ علم کے بغیر اگر کوئی پیری مریدی کا دعویٰ کرے تو سلطان بہو فرماتے ہیں علم باد جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سیوریاں کرے عبادت اللہ کنوں بیگانہ ہو، کہ جو بغیر علم کے پیری کا دعوے دار ہو وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے۔ ایک ولی کامل کی یہ بھی نشانی ہے کہ میرے جیسا ایک سیاہ کار کسی ولی کامل کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اگر اس کی زندگی بدل جائے، پہلے نماز کی پابندی نہ ہو، بیعت کے بعد نماز کی پابندی شروع ہو جائے، پہلے تہجد کی دولت سے مالا مال نہ ہو، بیعت کے بعد اس کے اندر تہجد کی پابندی اور دیگر معاملات نیک نامی کے شروع ہو جائیں تو یہ پیر کامل ہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دینے سے آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے۔ سلطان بہو نے یہ بات کی، آپ فرماتے پیر ملے جے پیڑ نہ جاوے، اس پیر نو کے کرنا ہو، مرشد پھڑیا تے ارشاد نہ منو، او مرشد کے کرنا ہو۔ آپ فرماتے ایسا مرشد نہیں، مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو ایک نگاہ آپ کے دل پہ ڈالتا ہے، یہ دل کافر کا ہو تو وہ دل مومن کا بن جاتا ہے۔ اور ولی کامل، مولا علی قاری فرماتے ہیں ولی کامل کی نگاہ کی شان یہ ہے کہ وہ کتے پر پڑ جائے تو وہ کتا جنتی ہو جاتا ہے۔ ولی کامل کی نگاہ مردے پر پڑے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سلطان بہو علیہ رحمت نے یہ بات کی، آپ فرماتے ہیں مرشد کامل ایسا جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندہ سجی صابون نہ گھتے ہو، کہ جو ولی کامل ہوتا ہے وہ نگاہ سے پاک کرتا ہے، صابن یا صرف اسے نہیں لگانا پڑتی، میل انو کر دے وے چٹا ذرا بھر میل نہ رکھے ہو، مرشد ایسا ہووے باہو جڑا لوں وچ وسے ہو۔ متشم سامعین و حاضرین، اسی طرح سلطان بہو علیہ رحمت نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو شریعت محمدی کی پاسداری کرنے والا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمت کے پاس ایک شخص آیا، پورے 1 سال وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہا، سال کے بعد اس نے جانے کا ارادہ کر لیا تو آپ نے فرمایا کیوں جا رہا ہے؟ اس نے حضرت بڑا نام تمہارا سنا تھا لیکن 1 سال آپ کے پاس رہا ہوں، تمہاری کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو آپ ولی کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ خدا، بڑی کرامت تو شریعت محمدی پر استقامت ہے،
1 سال میرے پاس رہا ہے، کیا میرا کوئی قدم شریعت محمدی کے خلاف اٹھا؟ 1 سال میرے پاس رہا ہے، کوئی میری تہجد کی نماز رہی ہو تو بتا۔ 1 سال میرے پاس رہا ہے، کوئی تکبیر اولیٰ سے میری نماز رہی ہو تو وہ بتا۔ بڑی کرامت تو شریعت محمدی پر استقامت ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا یمشی علی الہوائی اور یمشی فی المائی ویطیر علی الہوائی، فرمائے ایک ایسا شخص تم دیکھو کہ جو ہواؤں میں اڑ رہا ہو، پانی پہ چل رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت محمدی کی کوئی مخالفت کر رہا ہو۔ آپ نے فرمایا انہ لا ولی انہ کذاب دجال، آپ فرماتے ہیں وہ جھوٹا دجال مکار ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہوگا جو شریعت محمدی کی پاسداری کرنے والا ہوگا۔ سلطان بہو علیہ رحمت نے بھی یہی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں نہیں فقیری ویندیاں ندیاں سکیاں پار لگامن ہو، نہیں فقیری پا مسلح وچ ہوا ٹھہراون ہو، کہ یہ ولایت نہیں ہے کہ آپ ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیں۔ یہ ایک ندی نالا ہے، اس کے اوپر آپ خشک پاؤں سے گزر جائیں، اوپر سے گزر جائیں اور آپ کا پاؤں بھی تر اور گیلا نہ ہو، کہا یہ ولایت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں نام فقیر تنہا دابا ہو، دل وچ یار ٹکاون ہو، کہ ولی کامل وہ ہوں کہ جن کے دل میں رب کی یاد بستی ہو اور ان کی زندگی رب کی طاعت سے عبارت ہو۔ متشم سامن و حاضرین، اولیاء کاملین کی کیا شان۔ سلطان بہو کہتی ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن اتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ولی کامل ہوتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دیتا ہے، پھر اس کا رنگ مرید پر چڑھتا ہے، ایسا چڑھتا ہے کہ پھر وہ مرید محض مرید نہیں رہتا، وہ زمانے کو مرید کرنے والا بن جاتا ہے۔ متشم سامن و حاضرین، یہ محض خلاصہ اور خاکہ کے طور پہ ان 2 بزرگوں کا آپ کے سامنے کلام پیش کیا، جس میں انہوں نے مرشد کامل کے اوصاف بتائے کہ مرشد کامل کون ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے اپنے اکابرین کے دامن ولایت کو تھامیں جو علم کی دولت سے بھی مالا مال ہوں اور ساتھ ان کے پاس عمل کی بھی مقدار خاصی ہو۔ محض آپ علم کو دیکھیں، اچھی خطابت کو دیکھیں تو آپ کہیں بس یہ زمانے کا ولی ہے، یا ایسے شخص کو دیکھیں جس کے پاس نہ علم ہو نہ عمل ہو، بس وہ بیٹھا ہے اور وہ ضربوں پہ ضربیں لگا رہا ہے الا اللہ اللہ کی، تو یہ بھی ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ علم یہ ضروری ہے، پھر علم پر عمل ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام حضرات ایک